الحمدللہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ، خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ، واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ، صمد لا کفو لہ والہ لا جزء لہ، وأصلی وأسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، ذالک هو الفضل الکبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے جامع مسجد میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ آج میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کو تلاوت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں چند گھڑیاں ایک فکری حوالے سے چند ایک معروضات عرض کروں گا کہ جس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر اسے تعلیمات قرآن میں سے لیا جائے تو ایک اچھوتا مضمون ہے، منفرد مضمون ہے۔ آج میں نے اسے جو مضمون کو جو نام دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے، وہ ہے پہلا، دوسرا یا تیسرا۔ تین میں سے کیا ہونا چاہیے؟ اس آیت کریمہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ ہم نے زندگی کن لوگوں میں گزارنی ہے اور قیامت کے دن کن لوگوں میں اٹھنا ہے، پہلا، دوسرا یا تیسرا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ فاطر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کے وارثوں کو اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اورثنا الکتاب الذین، اپنے کتاب کے وارثوں میں سے۔ کنہیں چننا ہے؟ اپنے کتاب کے وارثوں کو۔ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ملاوٹ والا مال بیچ دیا تو زیادہ نفع کما لوں گا، 8 نمبر مال کو 1 نمبر مال کہہ کے بیچ دیا تو زیادہ نفع کما لوں گا، پلاٹ اچھا بنا لوں گا، گاڑی نہیں لے لوں گا، میں اپنے لیے آسانی بنا رہا ہوں۔ نہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی نیکی بدی کے کھلنے کا ماحول نہیں نا۔ یہاں تو ہم کر رہے ہیں اچھے برے عمل، یہ جس ماحول میں نیکی بدی کا اثر کھلے گا وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ ہم تو آسانی لے رہے تھے، ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ پہلی کیٹیگری اللہ فرماتا ہے ظالم لنفسہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دوسرے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِمٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرے وہ ہیں کہ جو درمیانی راستہ میں چلنے والے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں لیکن گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی 5 پڑھ لی ہیں، فلم بھی دیکھ لی ہے، سال بعد عمرہ بھی کرائے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی جوا بھی کھیل لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہو گئے ہیں؟ 2۔ تیسری وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرے وہ ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں کے ساتھ، ان کے نامہ اعمال میں صرف خیر ہی خیر ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یہ میرے جیسے لوگوں کا ذکر ہے، گناہ کرنے والے۔ دوسرے وہ ہیں جو نیکی کرتے ہیں تو ساتھ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جن کے پاس صرف نیکی ہیں، صرف خیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ چن لیا۔ میں نے اگر آیت کا مفہوم نہ آپ تک پہنچانا ہوتا، صرف ایک لفظ پر ہی ساری گفتگو کرتا، چنا ہوا۔ استفا یستفی استفان، اس کا مطلب ہے چن لینا، اور چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ چنے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے درجے نبوت میں چنا ہے، اور ہم غلاموں کو حضور کے امتی ہونے کے درجے میں چنا ہے۔ ہم بھی منتخب لوگ ہیں، ہم بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے حضور کو ان کے درجے پر چنے۔ دیکھیں، بات جذبات کی طرف چلی جائے گی۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی۔ آج کل تو وہ ماحول نہیں رہا، پہلے گھروں میں نا جمعرات کے جمعرات یا سوموار کے سوموار نا نیاز دی جاتی تھی، بچوں میں نیاز بانٹی جاتی تھی۔ تو گھر کا کوئی بڑا دروازے میں کھڑا ہو جاتا، وہ اٹھا کے تو پھر آواز لگاتا تھا بالو کڑیو ونڈی دی نیاز لے جاؤ۔ ایسا ہی ہے نا، بچے آتے تھے، وہ ٹافیاں ہوتی تھیں، مکھانے ہوتے تھے، وہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی تھی بچوں کے لیے۔ تو میں نے کئی دفعہ ہم نے یہ منظر دیکھا، معصوم بچہ جب اپنے حصے کی نیاز لے لیتا نا تو ساتھ کہتا تھا میرا کارک پراوی ہے وہ ویسا دے دو۔ ہوتا تھا نا ایسا، میرا پراوی ہے وہ ویسا۔ اللہ کرے سمجھ جائیں، جب اللہ نے حضور کو نوازے نا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میرے آقا اس کے پروردگار میں اکیلا تو نہیں، میرے پیچھے تو پوری امت چلنے والی ہے، بس آج مجھے میری امت کا بے حصہ عطا فرما دے۔ حضور نے ہمارے لیے بھی اللہ سے مانگ لیا ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کو نواز رہا تھا، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ جب اللہ اپنے محبوب کو نواز رہا تھا، عرض کیا پروردگار میں اکیلا تو نہیں، میری امت کا بھی حصہ عطا فرما، میری اللہ نے حضور کو ان کے درجہ نبوت میں چنا ہے تو امت کو امتی کے درجے ہونے میں چنا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بچے کہتے ہیں نا میرے پرا دا حصہ بھی دے دو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ جب اللہ اپنے محبوب کو نواز رہا تھا، عرض کیا پروردگار میرے پیچھے میری امت چلنے والی ہے۔ چلے اور آسان کر دیتا ہوں، صحاح کی حدیث ہے، امام الانبیاء جب معراج کی رات قرب خاص میں پہنچے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ میں 3 چیزیں پیش کی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 حضور نے پیش کی ہیں، اللہ نے بھی جواباً 3 ہی عطا فرمائی ہیں۔ ہم ہر نماز میں وہ کلام پڑھتے ہیں اور بہت کم جانتے ہیں یہ کلام کہاں کیا گیا اور کس نے یہ کلام کیا ہے۔
جب قرب خاص میں حضور پہنچے تو عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پروردگار تمام قولی فعلی عبادتیں میرے اللہ کے لیے ہیں۔ 3 چیزیں پیش کی ہیں، آگے سے اللہ نے بھی 3 ہی عطا فرمائی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو میرے نبی پر اور رحمت ہو اور برکت ہو۔ 3 چیزیں حضور نے پیش کی، 3 اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور نے سوچا یہاں ناز اور نیاز کا ذکر ہو رہا ہے، ناز اور نیاز کا ذکر ہو رہا ہے، راز اور نیاز کا ذکر ہو رہا ہے، میرے غلاموں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ عرض کیا السلام علینا، پروردگار مجھ اکیلے کو نہیں ہم سب کو ہی سلامتی عطا فرما۔ حضور نے ہم گناہگاروں کو بھی یاد رکھا ہے، پروردگار مجھ اکیلے کو نہیں ہم سب کو ہی سلامتی عطا فرما۔ اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا آپ کو پنجابی میں ترجمہ نہ سنا دوں، اس کی اپنی چس ہے، اپنی چاشنی ہے۔ سلامتی کا مطلب ہے وسدے رہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکا، واحد مخاطب کی ضمیر، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، میرا محبوب وستا رہے۔ عرض کیا پروردگار کلہ میں ہی نہیں میری امت بھی وسدی رہے، میرے غلام بھی وستے رہیں، میری ساری امت کو ہی سلامتی عطا فرما۔ جو نہ بولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ہوں ان کا گدا کیا یہ اعزاز کم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ شب و روز اظہار محبت کرنا، حضور آپ سے بس آپ سے پیار کرنا، یہی میرا دین یہی میرا بھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی چن لیا۔ میں نے کہا اگر میرا دیگر نفس مضمون میرے مطمع نظر میں نہ ہوتا میں صرف استفینہ پر ہی گفتگو کرتا۔ حضور کو بھی چنا گیا ہے اور حضور کے غلاموں کو بھی چنا گیا۔ آگے فرمایا من عبادنا، میرے بندوں میں سے۔ آگے پھر 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ ظالم لنفسہ، وہ جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ دوسرا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، درمیانے راستے پہ چلنے والے، نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وَسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جن کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکی ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ یقین جانیے یہ نہ دیکھیں بیان کون کر رہے، نفس مضمون پر توجہ کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے گھر جا کے سجدے کے 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں گے۔ اگر توجہ کر لیں گے نا تو شکرانے کے 2 نفل ضرور ادا کریں گے۔ ذرا ترتیب کلام پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ نے پہلے نمبر پر گناہگاروں کا ذکر کیا یا نیکوں کا ذکر کیا؟ جی میں درجہ بندی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، درجہ بندی ہمارے علم میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو زیادہ تقوی والے۔ میں ترتیب کلام کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا ظالم لنفسہ، وہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَهُوَ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ تیسرے صرف نیکیاں کرنے والے۔ اچھا اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ فہرست بیان کرو، ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلے نمبر پر نیکوں کا ذکر کریں گے، دوسرے نمبر پر درمیان والوں کا ذکر کریں گے، اور نمبر 3 پر ہم ذکر کریں گے گناہ گاروں کا۔ ہم نمبر 1 نیکوں کو کہیں گے، پر یہی تو اللہ کی رحمت ہے، ہم جسے نمبر 3 کہہ رہے ہیں قرآن اسے نمبر 1 کہہ رہا ہے۔ ہم جسے تیسرا درجہ دے رہے ہیں قرآن پہلا درجہ دے رہا ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے 3 بیٹے ہوں، ایک بیٹا بڑا کامیاب ہے، لائق ہے، بڑا کامیاب ہے، اچھی آمدن ہے، اچھا سلسلہ ہے، دوسرا گزر بسر کر رہے، اور تیسرا آوارہ گرد ہے، نکھٹو ہے، روزانہ اس کی شکایتیں گھر آتی ہیں، تو ماں باپ جب بھی ذکر کریں گے نا تو جو کمانے والا بیٹا ہے اس کی تعریف کریں گے، ہمارا بیٹے کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، یہ کاروبار کرتا ہے، یہ معاملہ ہے اس کا، یہ عزت ہے، یہ عہدہ، یہ منصب ہے۔ اور جو درمیانہ سا نا بیچارہ، اس کا سرسری ذکر کریں گے، اور جو کوئی آوارہ گرد ہے، نکھٹو ہے، اس کا تو نام بھی شرم کے مارے نہیں لیتے، ماں باپ اسے باعث شرمندگی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے درجے ہیں، اور اس کی رحمت دیکھیں، حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں گئے، پروردگار تجھے نیک بھی پکارتے ہیں گناہگار بھی پکارتے ہیں، کیا سب کو ایک جیسا جواب ملتا ہے؟
فرمایا نہیں موسیٰ، نیک مجھے ایک بار پکارتا ہے تو میں بھی ایک بار ہی کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ کیا مانگتے، مانگ کیا مانگتے۔ لیکن اگر مجھے گناہ گار پکارے تو پھر میں ایک بار نہیں، میں 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ کیا مانگتے، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ کیا مانگتے، میں موجود ہوں، مانگ کیا مانگتے۔ عرض کیا پروردگار یہ فرق کیوں ہے؟ نیک نیکی بھی کرے اور جب تجھے پکارے تو ایک بار جواب آتا ہے اور گناہ گار کو 3 بار جواب آتا ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ، جب مجھے نیک پکارتا ہے تو ذہن میں اپنی نیکی رکھ کے مجھے پکارتا ہے، اسے اپنی نیکی کا بھی مان ہے۔ میں تہجد پڑھنے والا، میں زکوٰۃ دینے والا، میں ہر سال حج عمرہ کرنے والا، میں غریب بچیوں کی شادیاں کرانے والا، میں رفعی کام کرنے والا، میں مسجد میں چندہ دینے والا۔ نیک جب بھی پکارتا ہے ذہن میں نیکی کا مان رکھ کے پکارتا ہے، اور گناہ گار کے پاس نیکی تو ہوتی کوئی نہیں، وہ جب بھی مجھے بلاتا ہے صرف میری رحمت کے آسرے پہ مجھے پکارتا ہے۔ اس کے پاس مان ہے تو میری رحمت کا مان ہے، جو مجھے میری رحمت کے آسرے پہ پکارتا ہے میں بھی پھر 3 بار جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کلام کے حوالے سے گناہ گاروں کو، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب و تفسیر میں ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یہاں سابقٌ بالخیرات سے مراد وہ لوگ ہیں، نیکیاں کر کے سبقت لے جانے والے وہ ہیں جو حضور کی معیت میں آئے، حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اس صحابہ عشرہ مبشرہ بدری صحابہ، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں دوسرے وہ ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، نیکیوں کے ساتھ گناہ کرنے والے وہ ہیں، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے حضور کی سنت کا راستہ اپنایا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں تیسرے ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ ان کی کثر نفسی ہے، ورنہ وہ ام المومنین ہیں، وہ صدیقہ کائنات ہیں، وہ جنت کی مالکن ہیں۔ اور یہاں مجھے اب جو بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں اسے کنز العمال میں بیان کیا گیا کہ 3 درجے قرآن نے بیان کیے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کر لینے والے، اور صرف نیکیاں کرنے والے۔ تو جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کے لیے سبقت ہی کافی ہے، انہیں سبقت ہی کافی ہے۔ جو نیکیوں کے ساتھ گناہ کر لیتے ہیں ان کے لیے نجات ہے، اور جو صرف گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے۔ خالی کوئی بھی نہیں لٹایا جائے گا، نوازا سب کو ہی جائے گا، سبقت لے جانے والے بھی، نیکیوں کے ساتھ گناہ کرنے والے بھی، اور صرف گناہ کرنے والے بھی۔ اور یہاں مجھے اب جو بات پہنچانے لگا ہوں اسے امام جناب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے۔ عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ عبداللہ نام کے 3 نوجوان صحابہ تھے، تینوں حضور کے ذاتی خادم تھے۔ 3 نوجوان تھے، تینوں حضور کے ذاتی خادم، اور آپس میں لڑتے تھے۔ ایک کہتا میں نے حضور کی خدمت کرنی ہے، دوسرا کہتا میں نے کرنی ہے۔ کوئی نالین پیش کرنے پہ جھگڑ رہا ہے، کوئی پانی پہ لانے پہ، کوئی کسی خدمت پہ، بلکہ عبداللہ بن مسعود کو تو خاصف النال کہا جاتا ہے، حضور کے جوڑے اٹھانے والے۔ اور آپ کی توجہ کا طالبوں، تینوں ذاتی خادم ہیں، اللہ نے تینوں کو امت میں وکھرے وکھرے اعلیٰ درجے عطا فرمائے ہیں۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عمر کو سید المحدثین کہا جاتا ہے، قیامت تک جو بھی حدیث کی خدمت کرے گا اس کے سردار ہیں تو عبداللہ بن عمر ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کو سید الفقہاء کہا جاتا ہے، قیامت تک کوئی بھی دین کی فقاہت پر کام کرے گا اس کے سردار ہیں تو عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، قیامت تک جو بھی قرآن کی تفسیر کرے گا اس کے سردار عبداللہ بن عباس ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے بڑی پیاری بات کی ہے، آپ سے پوچھا گیا قرآن مجید کے 3 درجے، قرآن مجید نے 3 درجے بیان کیے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ کرنے والے، اور صرف نیکیاں کرنے والے۔ عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے فرماتے ہیں سنو، جو صرف نیکیاں کرنے والے ہیں، جو صرف نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ بخشے جائیں گے تو نیکیوں کی برکت کے ساتھ، جو نیکیوں کے ساتھ گناہ کرنے والے ہیں
وہ بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور جو صرف گناہ کرنے والے ہیں وہ بخشے جائیں گے حضور کی شفاعت کے ساتھ۔ صرف نیکیاں کرنے والے نیکیوں کی برکت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گناہ کرنے والے اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور جو صرف گناہ کرنے والے گناہ گار ہیں وہ بخشے جائیں گے تو حضور کی شفاعت کے ساتھ۔ اور اس کی تائید میں آپ کو جامع ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ اس کی تائید میں، اور راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء نے یہی آیت پڑھی ہے، یہی آیت تلاوت کی ہے، اور حضور نے فرمایا کلہم بمنزلۃ واحدہ، یہ تینوں ہیں نا، تینوں یہ سارے ایک ہی درجے میں ہوں گے، ایک ہی درجے میں۔ یا رسول اللہ کس درجے میں؟ فرمایا کلہم فی الجنہ، یہ ساری جنت میں ہوں گے، ساری جنت میں۔ صرف نیکیاں کرنے والے بھی، نیکیوں کے ساتھ گناہ کرنے والے بھی، اور خالی گناہ کرنے والے بھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر درجہ بندی کا فرق کیا ہے جب ساری جنت میں ہیں؟ فرمایا تم نے پوری آیت نہیں پڑھی، آخر میں اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، چاہے نیک ہے گناہ گار ہے، اللہ اپنا فضل کبیر سب پر ہی فرمانے والا ہے۔ نیکی کا مان نہ رکھیے گا، نیک بھی جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل کے ذریعے ہی جائیں گے، گناہ گاروں کو بھی اللہ کا فضل ہی کافی ہے۔ یہ سارے کس پر جائیں گے؟ اللہ کے